بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زاہد عزیز لنگر گپ شپ کے پلیٹ فارم سے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن اچھے گزر رہے ہوں گے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں لمبا بلمبا تیزی آ رہی ہے، تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ایک طرف تو حق اور سچ کی فتح ہو رہی ہے، اور دوسری طرف فسطیت جو ہے وہ مسلسل شکست کھا رہی ہے، لیکن پھر بھی انہیں نوشتہ دیوار پڑھنے سے وہ قاصر ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے صنم جاوید کو ایف آئی اے نے اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ کورٹ میں پیش کیا، اور صنم جاوید کو سیشن جج نے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے اس کی ضمانت منظور کر لی، انہیں بری کر دیا، اور جیسے ہی وہ میاں اشفاق صاحب کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کے ان کے آفس پہنچی تو وہاں پہ دوبارہ ایک ٹیم گرفتاری کے لیے پہنچ گئی۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو سیاسی نظام ہے وہ کس قدر بدبودار ہو چکا ہے، اس میں کس طرح تفن اٹھ رہا ہے کہ ایک معصوم لڑکی جس کو پورے پاکستان میں انہوں نے گھمایا، ایک تھانے کے بعد دوسرے شہر میں، دوسرے شہر سے تیسرے شہر میں کرتے کرتے آخرکار اللہ تعالیٰ نے اسے تمام کیسز میں سرخ رو فرمایا، اور ابھی دوبارہ بغیر بتائے ایک نئے کیس میں انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے طاقتور حلقے اور یہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے یہ کس قدر ایک معصوم لڑکی سے خوفزدہ ہیں، جس کی آواز صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے۔ بہرحال جی، پاکستانی عوام صنم جاوید صاحبہ کو سلوٹ پیش کرتی ہے ان کی بہادری کے اوپر، اور جس طرح آج انہیں ہنستے مسکراتے گرفتاری دی، وہ کوئی بھاگی نہیں، کوئی چھپی نہیں، کوئی انہوں نے رائت نہیں مانگی، جس طرح مریم صاحبہ نے ایک چور دروازے کے ذریعے ایک مفاہمت کی اور جیل سے باہر آئے گی، اور جس طرح ان کے والد صاحب لندن پلان کے تحت لندن سے پاکستان واپس آئے، اس طرح کی کوئی ڈیل جو ہے وہ اس نے قبول نہیں کی۔ اس سسٹم کے اوپر اس نے تماچا مارا۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب عدت کیس میں بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کو بری کیا عدالت نے، افضل مجوکا صاحب کی عدالت نے، اور جو یہ اس جج کے بارے میں حکومتی حلقوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارا اپنا جج ہے اور ہمارے حق میں فیصلہ دے گا، لیکن سلام ہے افضل مجوکا صاحب کو بھی کہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، انصاف کے اوپر فیصلہ کیا، اور پاکستان کے بدبوترین کیس سے بشرا بی بی اور عمران خان کو رہا کیا۔ اور جیسے ہی ان کی رہائی کی روزگار جاری ہوئی تو ایف آئی اے کی طرف سے، نیب کی طرف سے ان کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہارون صاحب اڈیالہ جیل پہنچ کے ایک نئے توشہ خانہ کے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی گئی۔ آج اڈیالہ جیل میں جی عدالت لگی، اور وہاں پہ عمران خان صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ جب پیش ہوئے تو وہاں پہ جو میڈیا تھا اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی، تو عمران خان صاحب عدالت سے اٹھ کے چلے گئے۔ انہوں نے کہا جی میں عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کرتا ہوں اس وقت تک جب تک آپ میڈیا کو الاؤ نہیں کرتے۔ پھر عدالت نے میڈیا کو اندر آنے کی اجازت دی۔ جیسے ہی میڈیا وہاں پہ اندر آیا اور عمران خان صاحب روسٹم کے اوپر آ گئے، اور وہاں پہ جو انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے سسٹم کی بکھیاں ادھیڑ کے رکھ دی۔ جو باہر بیٹھے لوگ ہیں، جو جن کے اوپر کپ کپی طاری ہے، اور ان کے آج کی جو گفتگو تھی میڈیا سے عمران خان کی، انہوں نے مزید لرزہ طاری کر دیا ہے، نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بلکہ اس بھانمتی کے کنبے کے اوپر بھی، کیونکہ یہ تسبیح اٹھانے والا شخص ان کے کسی طرح بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ وہاں پہ عمران خان صاحب نے جی جج کو کہا کہ جج صاحب آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے، آئی ایس آئی کو نہیں دینا۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا جس طرح جج بشیر کی سر کے اوپر بندوق رکھ کے انہوں نے فیصلہ لیا تھا، کیا آپ بھی ایسے ہی فیصلہ کریں گے؟ یہ بات انہوں نے کی، اور پھر آگے جو مزید انہوں نے باتیں کی، انہوں نے کہا جی کہ یہ جو توشہ خانہ کا آپ نے کیس بنایا ہے اس میں میری بیگم کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا صرف جرم یہ ہے کہ میں نے وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو جب آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹایا تو انہوں نے میری بیگم کو اپروچ کیا کہ میری سفارش کریں، تو میں نے ان کی سفارش، میری بیگم نے اس کی سفارش نہیں کی۔ بس بشرا بی بی کو اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے، یعنی کہ بادشاہ سلامت آپ جانتے ہیں کس کی طرف اشارہ تھا۔ انہوں نے آج جو لوگ کہہ رہے تھے کہ
خان کبھی ان کا نام نہ لے، یہ وہ، انہوں نے ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رکھی اور بالکل سچائی کو سامنے رکھ دیا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی مسز کے ساتھ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو نیب کے لوگ ہیں یہ کوئی روبوٹ تو نہیں ہے، رات کو 12 بجے عدالت لگا لیتے ہیں، کیسز شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک جیولری سیٹ کا بھی انہوں نے ذکر کیا جس کے اوپر ان کے اوپر کیس کیا گیا تھا، جو 1 کروڑ 80 لاکھ کا تھا، اور انہوں نے کہا جی یہ 3 ارب روپے کا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جیولری سیٹ تو میرے گھر میں پڑا ہوا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آج انہوں نے عدالت میں کھل کے کہیں، اور واہ شگاف الفاظ میں انہوں نے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھیجا بلکہ بھانمتی کے کنبے کو بھی بھیجا کہ آپ میرا سر نگو نہیں کر سکتے، آپ کو جتنے کیسز بنانے ہیں آپ بنا لیں، میں ہار نہیں مانوں گا، میرے ساتھ اللہ کی طاقت ہے، عوام کی طاقت ہے، انشاءاللہ میں اللہ کی مدد سے اور عوام کی طاقت سے سرخرو ہو کے دکھاؤں گا۔ یہ سارا آج واقعہ ڈالا جیل میں ہوا، اور پھر جج نے جو ہے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ جو ہے وہ دے دیا ایک نئے کیس میں، اور 22 جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم بھی دے دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی بوگس کیس ہے، اور یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں عامر فاروق صاحب، ان کی ملی بھگت تھی اس کیس میں، جس کی وجہ سے آج عمران خان کی اس میں گرفتاری ڈالی گئی، کیونکہ یہ کیس 2 مئی کا تھا، اور عامر فاروق صاحب نے اس کے نوٹسز ایشو کیے اور پھر کینسل کر دیے تاکہ اس کیس کو اس وقت منظر عام پہ لایا جائے جب عمران خان کی تمام رہائی کی تمام کیسوں سے جب یہ رہا ہو جائے۔ یہ انہوں نے کیس پیچھے رکھا ہوا تھا تاکہ کسی طرح ہم عمران خان صاحب کو میکسیمم دنوں کے لیے جیل میں رکھ سکیں۔ یہ بیسیکلی کارروائی تھی جی اس نظام کی۔ اور ادھر جی بہت اعلیٰ سطح کے اوپر اجلاس بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، جس میں عمران خان صاحب کی رہائی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی، جس میں اعلیٰ عسکری قیادت بھی شامل ہے، سیاسی قیادت بھی شامل ہے، کہ اب وہ یہ لائے عمل بنائیں گے کہ ہم نے کیسے عمران خان صاحب کا راستہ روکنا ہے۔ اور ادھر جو میاں صاحب کو لے کر آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی میاں صاحب نے پیغام پہنچا دیا ہے کہ میں اب مزید رسوائی اور بےعزتی عوام کے ہاتھوں برداشت نہیں کر سکتا، میں جو ہے میری جماعت جو ہے وہ وزیر اعظم کی سیٹ سے استعفیٰ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اس وقت پھولے ہوئے ہیں، انہیں سمجھ نہیں لگ رہی، انہیں کوئی دوسرا مورا مل نہیں رہا کہ کس کو ہم لا کے اس کرسی کے اوپر بٹھائیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ایک چیز واضح کر دی کہ میں کسی توڑ جوڑ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فری فیئر الیکشن کروائے جائیں اور پاکستانی عوام کا حق ان کو دیا جائے، جو پاکستانی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو، وہ ان کو واپس کیا جائے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے فری فیئر الیکشن، اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ اور یہی عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ بھی ہے، پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ بھی ہے، آل دو کہ عمران صاحب کے بے شمار جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، ان کی آواز ہمیں کسی پلیٹ فارم پہ نظر نہیں آتی خان کے حق میں، وہ بالکل بھی نہیں بول رہے، وہ سوئے ہوئے ہیں، انہیں شاید ابھی بھی کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ رام کر رہی ہے یا رام کر لیا ہے۔ اسی طرح بیرسٹر گور کا ایک بیان بھی آیا کہ صاحبزادہ سلطان کو اغوا کر لیا گیا ہے، یہ بیان بھی آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں، کیونکہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ حاصل کرنا مین مقصد ہے تاکہ وہ آئینی ترمیم کی راہ ہموار کر سکیں، کیونکہ اعلیٰ عدلیہ نے کہ 8 بہادر ججز نے تو یہ راستہ روک دیا ہے۔ مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے، مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی ہیں اور کہا ہے کہ پی ٹی آئی ایک جماعت تھی اور ہے، اور اس سے مقتدرہ کو اور سیاسی جماعتوں کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ اور ادھر فیصل واڈا کو انہوں نے چھوڑا ہوا ہے کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو آزاد امیدوار ہیں یہ کبھی بھی پی ٹی آئی جوائن نہیں کریں گے۔ اور فیصل واڈا صاحب آپ جانتے ہیں کہ وہ کس کی زبان بول رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس کون سی ایسی خبریں جو ہیں ان کو فیڈ کی جاتی ہیں، اور انہی خبروں کی بیسس کے اوپر یہ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جی صنم جاوید صاحبہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ صنم جاوید صاحبہ کو جی وفاقی پولیس نے گرفتار کیا ہے، اور یہ نہیں بتایا جا رہا کہ کس مقدمے میں ان کی گرفتاری ڈالی ہے، کوئی بوگس مقدمہ بنا لیا ہوگا، کوئی ٹک ٹاک کی ان کی کوئی ریل اٹھا لی ہوگی، یا اس طرح کی کوئی چیز کسی اور کیس میں۔ حکومت کے لیے کیس بنانا کون سا مشکل ہے، جہاں پہ مرغی چوری کا کیس بنایا جاتا ہے، بھینس چوری کا کیس بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا،
گاڑی کا ہارن بجانے کے اوپر جو ہے نا وہ کیس بنا دیا جاتا ہے، تو وفاق کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کسی بھی شہری کو کسی طرح بھی کسی بھی کیس میں ملوث کر کے اندر کر سکتی ہے، یہ ان کے حال ہیں۔ لیکن دوستو یہ سسٹم جو ہے وہ اپنی وقت کھو چکا ہے، حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ سسٹم کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ سلب ہو چکے ہیں، اور جو اعلیٰ جو اجلاس کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، اس میں یہ بات بھی کی گئی ہے کہ میاں صاحب دوبارہ لندن جانے کے لیے پر تول رہے ہیں، وہ اس سسٹم سے خوف زدہ ہو چکے ہیں، انہیں ڈر اس بات کا لگ چکا ہے کہ کہیں دوبارہ میری گرفتاری نہ ہو جائے۔ یہ جو 8 طاقتور ججز ہیں جن کے خلاف نون لیگ کا نواز شدہ میڈیا جو ہے وہ ٹرولنگ کر رہا ہے ان 8 ججز کی فیملیز کی، اور ان کے خلاف جو واہیات چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جا رہی ہیں، آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر بھی سو موٹو ایکشن لیے جائیں گے، اور پھر یہ بھانمتی کا کنبہ ہاتھ بنا کے کھڑا ہوگا کہ یہ ہم اس میں انوالو نہیں ہیں، اور پھر ایف آئی اے کی بھی اسکرو ٹائٹ کرنے کی ضرورت ہے عدالتوں کو، اور اسپیشلی جو کرائم ونگ ہے جو اس قصور میں اس جرم میں برابر کا قصوروار ہے کہ وہ معزز عدلیہ کے اعلیٰ ججز کی ٹرولنگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ہو رہی ہے اس کی کوئی روک تھام کے لیے اقدامات نہیں کر رہا، جس کو روکنا ہو اس کو یہ روک لیتے ہیں، لیکن اس میں وہ بے بس نظر آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ثابت کر رہی ہیں کہ اب اداروں کا جو ٹکراؤ ہے وہ بالکل آمنے سامنے آ چکا ہے، اس کو اب روکنا کسی کے بس کی مجال نہیں ہے، لیکن عدلیہ اپنے فیصلوں کے اوپر عمل کرانا جانتی ہے۔ جب عدلیہ اس چیز کے اوپر آ جائے پھر عدلیہ کو اپنے فیصلوں کے اوپر عمل درآمد کروانا کوئی نہیں روک سکتا۔ اور دوسری طرف یہ بھی خبریں ہیں کہ نون لیگ ایک دفعہ پھر شہید ہونے کا پروگرام بنا رہی ہے، ایک دفعہ پھر لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی جعلی کوشش کی جائے گی، ایسی فضا پیدا کی جائے گی کہ دوبارہ عوام کے سامنے وہ جو ہے جو لیک لائیں، لیکن عوام اب آپ کے حربوں سے بخوبی واقف ہو چکی ہے۔ جو ایک ایسا عمل مجھے بتا دیں، ایک ایسا اچھا کام بتا دیں اس گورنمنٹ کا جس سے کوئی بھی اینکر خوشی سے اس میڈیا کے اوپر شیئر کرے اور اس کے اوپر کوئی اچھا تبصرہ کرے۔ دوستوں امید کرتا ہوں یہ ویلاگ آپ کو پسند آئے گا۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔